बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के लिए जो सऊदी वफ्द है वो पाकिस्तान जो है वो पहुंचा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम पेशरफ जो है वो हुई है, जहां सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ एक बड़े सरमायाकार वफ्द के हमरा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर जो है वो पहुंचे हैं। तूर खान एयर बेस पर जो वफ्द है उसका पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो किया गया है, जबकि इस दौरे में तवानाई, माइनिंग, ज़राअत, सयाहत और दीगर शोबों में तकरीबन 130 के जो सऊदी सरमायाकार हैं वो मुख्तलिफ मुआहदों पर जो है वो दस्तखत करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी मईशत को बड़े पैमाने पर जो है वो फ़ायदा मुतवक्की है। आज इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट है वो मौजूद हैं रोहिल असगर साहब, जिनका ताल्लुक PMLN से है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, कितना खुशाइंद जो है वो ये जो अमल है जो पाकिस्तान की मईशत बेहतर से बेहतर की तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है? जी, अगर मैं वैसे आपका ये सवाल सुन रहा था, आपका जो देख रहा था तो उसमें सुन रहा था, तो उसके साथ साथ में भी ये भी मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था कि अगर ये पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो और लोग एक ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छे मौके आपके लिए मिल सकते हैं। और पाकिस्तान बहुत अच्छा इस बारे में, मतलब सरमायाकारी के मामले में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मंडी बन सकती है। लोग इसमें सरमाया अपना मिला सकते हैं, लेकिन कुछ आपको देखें ना, सरमायाकार भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जब वो देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अनरेस्ट है, तो फिर वो थोड़ा बैकफुट पर चले जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब ने तो बहुत दफा आपकी बगैर किसी शर्त की मदद की है ना। और यहाँ भी जो आप शायद फरमा रहे थे, इसमें तो अभी एक और बहुत सारी चीजें हैं। एक दफा आपके सरमायाकारी शुरू हो गई ना, उसके बाद बहुत सारा आगे काम चलता जाएगा। आपके पास समुंदर पड़ा है यार, उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। उसमें ऑयल भी सुनने में आता था कि ऑयल भी है, लेकिन क्योंकि उसकी वो जो है कॉस्ट बहुत हाई कॉस्ट है उसकी, उसको करना जो है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं सरकारी हो सकती है और उसका फायदा पाकिस्तान हो सकता है। और एक दफा जब ये चल गया तो फिर में अच्छा, इस वक्त ये जो दौरा है जिसपे गैर मुल्की जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो भी आ रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की गर्ज से जो है वो आ रहे हैं, और एक तरफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? ये क्या पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा? मैंने वही आपसे अर्ज किया ना कि देखें, अभी बड़ी अजीब सी लग जाती है ना, मतलब मजहब कौमें जो होती है ना, मजहब लोग जो होते हैं वो इस चीज को देखते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपके एक दोस्त मुल्क के सदर साहब आए हुए थे, तो क्या वो लेके जाएंगे यहाँ से इम्प्रेशन? तो चाहिए तो ये था ना कि आप उसको मौखर कर देते, अपने एहतजाज को मौखर कर देते। बल्कि मैं आज भी कहीं ये बात कर रहा था कि कोई मुझे ये समझाए कि एजेंडा क्या है एहतजाज का, इस जलसे, जुलूसों का, रैलियों का। अगर तो एजेंडा ये है कि आपने पाकिस्तान को मजबूत करने का ठानी है, या आपने गुर्बत पर काबू पाने के लिए ठानी है, या आपने महंगाई पे काबू पाने के लिए ठानी है, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर ये एजेंडा बगैर किसी मकसद के है, बगैर किसी इशू के, तो फिर समझ नहीं आती। फिर वो आपकी बात समझ आती है। पीटीआई वाले कहते हैं, पीटीआई वाले क्लेम ये करते हुए नजर आते हैं कि हमें इंतकामी सियासत का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हजरत, मैं गुजारिश करूँ, बहुत देर पहले की बात है, चूंकि आपने बात ऐसी की है उसको मैं हवाला दे दूँ। बहुत अर्सा पहले की बात है, पीटीआई की हुकूमत थी, एक टॉक शो में था, बड़े आपके सीजन्ड है वो एंकर, उनके टॉक शो में था। पहले मैं जाता था टॉक शो में, अब नहीं जाता, जो अपनी इज्जत अपने हाथ है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि मैं इस उम्र में आप किसी के साथ ना ही उलटूं तो बेहतर है। मैं उस टॉक शो में बैठा था और पीटीआई का एक बड़ा लीडर नुमा चीज थी, उसका ताल्लुक सियालकोट से है। मैंने उसको उस वक्त ये बात की थी, मैंने उससे कहा था
کہ خیال کرو اتنا بوجھ ڈالو جتنا کل تم نے اٹھانا ہے. اور میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی ڈیالہ جیل سے چیخوں کی آواز اس تک کافی نظر آ رہی ہے. تو اس نے اس اینکر صاحب کو کہا کہ جی دیکھیں جی یہ مجھے ڈرا، میں کہ میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو انتباہ کر رہا ہوں، آنے والے وقت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کریں کہ کل کو پھر آپ کے ساتھ جب ہوگا تو پھر آپ چیخیں ماریں گے. تو یار یہ راستہ کس نے دکھایا تھا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بہت کچھ کیا اور سیکھا، اس کے بعد اس چیز کو بند کر دیا. اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے نون لیگ کو کوئی تنگ نہیں کیا، نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے تو پیپلز روہت پارٹی کو صاحب تنگ آپ نہیں نہیں کیا. سمجھتے کیا یہ جو سیاسی طریقہ کار ہے کہ جس کی حکومت ہو پھر وہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کرے، یہ سیاست رک جانی چاہیے اور پاکستانی مفاد کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے؟ اور اتنی سرمایہ کاری آ رہی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ مل کے کام کریں. حضور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ آپ انسٹیٹیوشن کو ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نقصان ہوتا ہے، اڑاتے ہیں لوگ کے اوپر ہنستے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ گزرنے کے کچھ سیکھا نہیں. حالانکہ کرنی چاہیے تھی، آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا، آپ میں بڑی نکھار آ جانا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں. ابھی آپ دیکھ لیں نا ٹاک شوز میں، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. گریبان پکڑے جا رہے ہیں، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، گھوسے مارے جا رہے ہیں، گالیاں نکالی جا رہی ہیں. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ جب تک اس میں سے غیر سیاسی لوگ باہر نہیں نکلیں گے، آپ ان سے نان سیریس لوگ، نان ایکٹرز جو ہے، نان سیریس ایکٹرز جو ہے باہر نہیں آئیں گے، جب تک آپ اس ملک کی محبت میں نہیں سوچیں گے، آپ مفاد کے لیے اس سے چلتا رہتا. ہر کسی کو یہی ہے کہ مجھے اقتدار مل جائے، باقی جائے جہنم میں. اب ہماری بدقسمتی میری کم از کم تو ہم چھوڑنا ہی ہے یار. میں اب اس عمر میں کہاں جاؤں؟ میرا تو ملک ہے یہ، میں نے تو رہنا ہے، میں نے دعا کرنی ہے، میں نے اس کے لیے بہتری کے لیے دعا کرتے رہنا. سر سعودی جو وفد آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ زراعت، سیاحت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کے لیے تقریباً $5 ارب کا جو ہے وہ یہ سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے. تو یہ پاکستانی معیشت کو کتنا مستحکم کرے گا؟ اور ایک عوام کے لیے، عوام کی پرپس، سیاست سے اگر ہٹ کے ہم بات کریں تو اس وقت پاکستانی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں دونوں چیزیں جو آپ نے ابھی اپنے آپ نے گزارش کیا، جو میں نے سن لیا آپ ذرا، دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا آپ نے، زراعت کا اور صحت کا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بہتر ملک دنیا میں کون سا ہو؟ موسم ہے لیکن وہ پتہ نہیں کیسے کیا موسم. میرے خیال میں دنیا میں بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں پہ خداوند کا یہ کرم ہو کہ 4 بہترین موسم آپ کے آتے ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کی اناج اور ہر قسم کے پیدا کی سکتے ہیں. آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں، آپ اس کی ییلڈ بڑھا سکتے ہیں، آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اچھائی لا سکتے ہیں اس میں. جب آپ کے پاس سرمایہ ہوگا اور عام آدمی جب اس سرمایہ سے استفادہ حاصل کرے گا تو میرے خیال میں آپ کی زراعت میں اور کیا نکھار آئے گا. اور جہاں تک رہے گی صحت کی بات، تو ذرا آپ نارتھ میں جا کے دیکھیے، ہماری بات کیسے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کی چیز کو دیکھ کے پرتراش کرتے ہیں، اپنی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. میں تو یہی آپ سے کر رہا ہوں نا، کتنے بلند بالا آپ کے پاس پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں یار، برف ہے، اور خوبصورت قسم کے خوبصورت آپ سبزہ ہی سبزہ. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ ایک ایسی چیز کو پنپ دیا جس کو آپ طالبان کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو اسے تو تباہ کر دیا آپ کو. کون جائے گا؟ کون اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے گا یار؟ پہلے تو ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں تو اس سے اچھا ملک کرہ زمین پر نہیں ہو سکتا. جی
اچھا سر، اس وقت اگر ہم پولیٹیکل جو ہے وہ احوال سے اگر ہم بات کریں تو اگر ہم آئینی ترمیم کی بات کریں تو آئینی ترمیم کیا آپ کو پاس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے فوری بعد ہو ہی جائے گی، جی ہو جائے گی، ہو جائے گی. تو مولانا صاحب کا رول ہے. مولانا صاحب جب پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی یہ بھی. سر کیسے ہوگی؟ مولانا صاحب تو راضی نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں تو مسودہ ہو جائیں پیش گے کریں. راضی یار، ذرا تھوڑا وقت لیں گے، راضی ہو جائیں گے آخر. کس طریقے سے آپ لوگ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے اصل پہ میرے اپنے خیال میں، میرا پتہ نہیں میری بات کو کس طرح لیا جاتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال تھا کہ 3 اشخاص کو جانا چاہیے تھا مولانا صاحب کے پاس. اور 3 اشخاص کا نام بھی میں لے چکا ہوں. وہ میاں نواز شریف صاحب ہوتے، تو وہ شجاعت حسین صاحب ہوتے، اور اس کے ساتھ زرداری صاحب ہوتے. تو میرے خیال ہے مولانا انکار نہ کر سکتے کبھی بھی نہیں، تو اور ان کو یہ اقرار کرتے بننا تھا. تو آپ تو سمجھ رہے ہیں جو ابھی لوگ کنونس کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو پا رہے؟ لیکن آپ دیکھیں، اگر مولانا صاحب کو کنونس کرنے یا انویسٹ کرنے بھیجیں گے تو یہ تو ممکن نہیں ہے یار. تو آپ لوگ مسودہ پیش کر دیں، اور وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ آئینی ترمیم پاس ہو سکتی ہے. نہیں کیوں مسودہ ہے. کیوں پیش نہیں کیا جا رہا سر؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ رویل اصغر صاحب موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سعودی وفد ہے اور یہ ان کا جو آنا ہے پاکستان، وہ کافی ملک کی معیشت کے لیے جو ہے وہ کافی بہتر اور مستحکم جو ہے وہ صورتحال ہے، اور پاکستان اس سے مزید معاشی طور پہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، جس سے یہ مختلف زراعت، سیاحت اور دیگر شعبوں میں جو سرمایہ کار ہیں وہ انویسٹمنٹ ہوگی پاکستان میں. اور اس وقت پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اسی پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور شو. ظفر صاحب کیا کہیں گے، جو وفد آیا ہے سعودی وفد، اس کا دورہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری تھا؟ یہ شارف صاحب وفد آیا ہے، اہلاً و سہلاً، بڑا بھاری وفد آیا ہے. 100-150 آدمی آیا ہے، ہمارے مہمان ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، اور بنیادی طور پر جو ہماری حکومت کا اعلان ہے یہ اور وہ یہی ہے کہ جو تجارتی تعلقات ہیں، جو مالیاتی تعلقات ہیں، ان کو توسیع دی جائے. اور کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور ان کے ملک کے لیے بھی یہ بڑا اچھا شگون ہے. اس سے ہمیں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہماری جو ہے یہ سوچتی کچھ ہے، کرتی کچھ ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو جو ہے پوری دنیا جانتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے، کوئی شاید بات ہے. اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی مگر اختلاف ہے. آپ لوگ سر ان دنوں میں احتجاج کیوں کر رہے ہیں جب انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آ رہا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کی غرض سے؟ تو اس دوران عوام کی جو ہے وہ یہ سوچ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے کہ آپ لوگ واقعی ان دنوں میں کیوں پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہیں؟ اس کو آگے بھی بڑھایا جا سکتا تھا. یہ کوئی شارف صاحب کوئی ان دنوں میں احتجاج کیا کچھ پاکستان کی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ، اور بلکہ اسی مہینے میں، ستمبر کے مہینے میں ہی یونائٹڈ نیشن کا پوری دنیا کے 200 ممالک کا اجلاس ہوتا ہے. 5 سربراہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا پھر یہ ہم وہاں تو پھر سر اگر ہم 2014 کی بات کریں تو 2014 میں بھی جب آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا، اس کے بعد جو چینی وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا. ہمیں پتہ ہے جی، لیکن اس میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں دوبارہ یہی کہوں گا، کوئی احتجاج پر قدم کو بدی نہیں ہے. کوئی انسان، پاکستان کے عوام جو ہے وہ اپنی سوچ کا، اپنی جماعت کا اور ملک کے اندر ہونے والے معاملات کے بارے میں وہ احتجاج کر سکتے ہیں. میں جواب دے رہا ہوں ان کو کہ آپ کو اقوام متحدہ میں جب اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو کیا لوگ باہر مظاہرہ نہیں کرتے، احتجاج نہیں کرتے؟
सर मगर जिस होता तरीके से है, आप हर लोग दफा होता एहतजाज है। करते हैं उसको कंटेनर्स लगा के फिर जो है वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि फिर उसको किस तरीके से आप लोग अगर कंटेनर लगाएंगे तो इंटरनेशनल डेलीगेशन और दीगर सफारतकार जो हैं वो किस तरीके से उनको उनका एक्सेस होगा? देखे देखे जी, हुकूमत के जो डिजाइन होते हैं, हुकूमत को पूरा उसका माजी हाल देखकर उसके बारे में बात करनी पड़ती है। हमारी हुकूमत की जितनी तो, हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। ये जो हुकूमत है जिसको पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया और पाकिस्तान के वकला फार्म 47 की पैदावार कहते हैं, तो क्या ये हुकूमत है? जी ये इसको तो हम हुकूमत मानते ही नहीं है कि ये हुकूमत है। और इसीलिए तो हम इनके खिलाफ मुजाहरा करते हैं कि इसने पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान की बुनियादी और सियासी हकूक के साथ जो इन्होंने हशर किया हुआ है, तो वो जफर अल्लाह ही साहब आप ये माफी नहीं दे। समझते कि हम अगर पीटीआई चाहे तो कुछ दिन के बाद ये अपना प्रोटेस्ट और जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवा दें हुकूमत को? तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, कोई पाबंदी है यानी कोई हम जैसे जो इनकी टैक्स हो रही हैं, जो 100-100 अगर ताजर आए हुए हैं और सऊदी अरब की भी हुकूमत आई हुई है और उसके नुमाइंदे आए हुए हैं, तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम अपनी हुकूमत के बारे में या उसके बारे में सोचना छोड़ देंगे हम, या उसके बारे में हम उसको नहीं बताएंगे कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हमारा राइट है ये, कोई हम ये ज्यादती नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। सर जमहूरियत है, एहतजाज करना आप सबका जो है वो राइट है, बिल्कुल आपकी बात बजा है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है, जो टाइमिंग है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्रोटेस्ट। शाहरुख साहब, ये बिल्कुल ये लोगों को गुमराह करने वाले की बात है कि टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। क्या एहतजाज के बारे में टाइमिंग होती है? एहतजाज के बारे में कोई टाइमिंग नहीं होती। और इस मौजूदा हुकूमत से जो ना आइन की परवाह करती है, ना हकूक की परवाह करती है, ना अवाम की परवाह करती है, ये तो इसके बारे में इसको क्या, इसको हम 21 गोलों को इस्लामी दे हम। जी तो सर क्या होने जा रहा है आइंदा आप लोगों के जो इस प्रोटेस्ट से सिर्फ और सिर्फ जो इकोनॉमी है उसको हिट किया जाएगा? वो जो इंटरनेशनल डेलीगेशन जो पाकिस्तान आ रहा है सरमायाकारी लेके, वो अगर वापस चला जाता है तो नुकसान सर किसका होगा फिर? अगर वो इस बात पर वापस चला जाए और ये ऐलान करे कि चूंकि जनाब पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो एहतजाज कर रही है अपने अंदरूनी मामलात में, अपने अंदरूनी सियासी मामलात के बारे में, तो जनाब फिर हम देख लेंगे कि भाई अगर वो ऐसा करती है तो। लेकिन उन्हें कतई कोई तलब नहीं इस बात से कि पाकिस्तान के अंदर जो हिज़्ब इख्तिलार है वो क्या कर रही है या हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कर रही है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलार के बारे में हिज़्ब इख्तिलाफ का ये राइट है कि वो हिज़्ब इख्तिलार के उसको बेनकाब करे। सर वफाकी काबीना में पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ये वाजे कह दिया है कि 2014 का जो सिनेरियो है वो रिपीट होने नहीं देंगे, तो इस पे क्या जो है वो आप स्टेटमेंट है आपकी सर? वो देखे जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी अगर उनका तल्ला लग गया है तो वो बस मेरा ख्याल है इतना ही रहे कि वो अपने जो दिन और पूरे करने हैं वो कर लें, फिर आगे अल्लाह वाला का देखते हैं कि जब तक शाहरुख साहब आप एक अच्छे और सीनियर साथी हैं, जब तक मुल्क में नुमाइंदा हुकूमत जो मैंडेट लेकर आए पाकिस्तान के अवाम का वो ना हो तो बाकी सारी मौकरी होती है, बाकी सब ड्रामा होता है। तो इस ड्रामे का हिस्सा जो है वो पीटीआई नहीं है। मगर सर ये क्लेम जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि माजी में भी जो इंटरनेशनल डेलीगेशन चीनी सदर जो वापस उन्होंने अपना दौरा मुलतवी किया था वो आप लोगों के धरने की वजह से ही किया था, तो ये सिनेरियो दोबारा से एक हिस्ट्री रिपीट जो है वो की जा रही है कि इस वक्त इंटरनेशनल सरमायाकारी आ रही है और उसमें दोबारा से आप लोग ही एहतजाज जो है वो कर रहे हैं और तमाम सड़कों पर जो है वो रोड डी चौक ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी उसके ऊपर भी असरात मरतब जो है वो होंगे। सर शाहरुख साहब, जो मुलाकात हो रही है, जो वफद आया है वो इस्लामाबाद आया है, मुलाकात इस्लामाबाद में हो रही है
اور احتجاج ملتان اور سائیوال اور پتہ نہیں کدھر کدھر بہول پر ہو رہا ہے، اس احتجاج کا ادھر کیا فرق ہے؟ ان کی میٹنگ ڈسٹرب ہو جائے گی. اسلام آباد تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی. اسلام آباد کے بارے میں تو کیٹیگری کے نہیں پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ یہاں نہیں، وہ انہوں نے وہ مختلف اضلاع ہیں جہاں پر احتجاج ہو رہا ہے، وہ رائٹ ہے، ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہاکی کی اور کرکٹ کی ٹیمیں آئی ہیں جو وہ واپس چلی گئی ہیں وہ ٹیررزم کی وجہ سے، وہ اور بات ہے. تو لیکن یہ کہنا کہ بھائی اس کے خلاف اپنا رائٹ چھوڑ دے اور پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. سر، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آپ کا کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا وہ جس سمت میں چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں کہ ان کا اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. اور پھر جب تک یہ اس پچھلے جو چند دن 2-4 دن پہلے مظاہرہ ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا، اس کے بارے میں ابھی تک پارٹی کے چیئرمین عمران خان اور آپ تو ان کی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے. دیکھیں نا، یہ بھی شارف صاحب یہ پہلو بھی تو دیکھیں نا. یعنی اس ایک سب سے بڑا لیڈر، سب سے مقبول لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا لیڈر، سب سے بڑی جماعت کا اس کے اراکین اسمبلی ہے، اس کی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو اب شاید یہ جو ہیں چیف منسٹر جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ جب تک عمران خان صاحب ان کے بارے میں کوئی اپنا ریئیکشن نہیں دیتے تب تک ہمیں تو نہ کچھ پتہ ہے اور نہ ہم کچھ کہہ سکتے. اچھا سر، اگر ہم بات کریں سعودی وفد کی جو ڈیلیگیشن جو پاکستان پہنچا ہے، $5 ارب کا جو ہے وہ سرمایہ کاری کا پلان ہے، جس سے پاکستان کے جو آنے والے سال ہیں وہ معیشت کے حوالے سے بہت مضبوط اور مستحکم جو ہے نا وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ جو دیگر ملک ہے وہ بھی سرمایہ کاری کی غرض سے پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ خوشائند ہے، اور ایک طرف جو سیاسی صورتحال ہے وہ مسلسل خراب ہے، جس کی وجہ سے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے سے، کیونکہ انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کی جائے. تو اس پہ آپ لوگ کا جو امپیکٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ادھر اس ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی غرض سے نہیں آئے لوگ. نہیں، وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں بنتا. وہ موجودہ حکومت جس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، جس کا مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، جس کے پاس لوگ نہیں ہے، جس پر عوام اپنے ملک کے عوام اعتماد نہیں کرتے، جو غیر آئینی اور غیر قانونی لیجسلیشن کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ اور جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے گھروں میں جا کر ان کی خواتین کو اٹھا کر لے آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا یا ایسے لوگوں پر کوئی اعتماد کرے گا؟ وہ اگر لوگ نہیں کرتے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے کوئی. سر، ہمارے ساتھ روحل اصغر صاحب بھی موجود تھے، پی ایم ایل این کے ان کا تعلق ہے. میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ یہ جو انتقامی سیاست ہے وہ رک جانی چاہیے. اگر کوئی اپوزیشن میں آتا ہے، کوئی حکومت میں آتا ہے، پھر انتقامی سیاست جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، وہ ایک طریقے سے آپ نہیں سمجھتے کیا رک جانی چاہیے یہ سیاست؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کا رائٹ جو ہے وہ اس وجہ سے روک دیا جائے کہ کوئی جو ہے اس سے اب تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن کیوں رک جائے، کس بات پہ رک جائے؟ یعنی یہ جو ملک پر زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں، دیکھا ہے آپ نے اسلام آباد میں اور باقی لاہور میں یہ وہ کنٹینروں کا انبار لگا ہوا ہے. یعنی اتنے کنٹینر آپ کو کراچی کی بندرگاہ پر نہیں ملیں گے جتنے کنٹینر اسلام آباد میں اور لاہور میں اور موٹر وے پر لگے ہوئے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی؟ چلے، بہت شکریہ ظفر علی شاہ صاحب. پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق تھا، آپ نے ہمارے پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. جبکہ روحل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بھی جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے سرمایہ کاری لے کے، جس میں زراعت، توانائی، مائننگ اور سیاحت اور دیگر
جو شعبے ہیں ان میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کی جائے گی، جو کہ پاکستان کے لیے کافی خوش آئند ہے اور پاکستانی معیشت کے لیے کافی خوش آئند ہے۔ 5 ارب ڈالر کا یہ جو ہے وہ منصوبہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، جو کہ پاکستانی جو معیشت ہے اس کو کافی مضبوط کرے گا۔ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ غیر قانونی طریقوں سے جو سم کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، مگر ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔